آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج ہم نے درود و سلام کیسے بھیجنا ہے، کون سا درود و سلام ہم نے پڑھنا ہے، کون سا درود و سلام اپنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج 12 ربیع الاول کے دن اور آج کی رات ہم نے پڑھنا ہے اور پیش کرنا ہے۔ تو اور کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے پڑھنا ہے ہم نے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت کتنی ہے اور وہ کون سی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہوئے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج کا دن اور آج کی رات درود و سلام پیش کرنا ہے۔ وہ کیوں کرنا ہے اس کی وجہ آپ کو بتاتے ویڈیو میں۔ تو دیکھیے مسلمانوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت، کرم اور فضل بن کر آئے۔ کیسے؟ وہ آپ کو پتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ہمارے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو بات یہ ہے کہ حضور ہمارے لیے رحمت بن کر آئے اور ہم نے بدلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیش کرنا ہے؟ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام پیش کرنا ہے آج کا دن اور آج کی رات، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں۔ ہم مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے، عاشقان رسول کو کوشش کرنی چاہیے کہ حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ درود و سلام جو رد نہیں ہوتی، جو ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، تو ان کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ پاک قبول کرے گا یا نہیں۔ لیکن درود و سلام ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جو عمل اللہ پاک خود اور اللہ پاک کے فرشتے کر رہے ہیں تو وہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، وہ کوئی ناقبول ہونے والا عمل نہیں ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب میرے اوپر درود و سلام پیش کرتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات کے جو تھال ہیں نا، ان میں درود شریف رکھ کے لاتے ہیں، تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور فرماتے کہ حضور فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا، نذرانہ بھیجا، اس کو قبول کر لیجئے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام قبول کر لیتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتی کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں اور اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو دیکھیے درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، جس کی اللہ پاک کے فرشتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر مور لگا رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں ہم کو کہ درود پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جو قابل قبول ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ڈائریکٹ قبول ہو جائے گی۔ آپ ایک دفعہ عمل تو کر کے دیکھیے۔ بات یہ ہے کہ سردیوں کی کتنی لمبی رات ہوتی ہے، 15 16 گھنٹے کی رات ہو جاتی سردیوں کی لمبی، اور جو نوجوان نسل ہے، ینگ لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر پوری رات ضائع کر دیتے، ٹک ٹاک دیکھتے رہتے پوری رات۔ اور ہم جیسے کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار آ گئے تو سردیوں کی کتنی لمبی رات ہے، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزار دیں گے پوری رات۔ اور اگر ہمارے اوپر اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی یا کوئی ایسا مشکل وقت آ گیا تو ہم آہ کرتے ہوئے جو ہے نا ساری رات گزار دیں گے۔ تو دیکھیے اگر ہم تکلیف میں یا رشتہ داروں کے ساتھ اور یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر پوری رات ضائع کر سکتے ہیں، تو کیا حضور ہمارے لیے رحمت بن کر آئے اور ہم آج کا دن اور آج کی رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اگر آج کا دن اور آج کی رات ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پیش کیے، درود و سلام بھیجتے رہے، پڑھتے رہے، تو یقیناً کل قیامت کے دن، محشر کے روز، آپ
इस जो दिन और रात में ये जो दरूद सलाम की इबादत करेंगे, जो दरूद सलाम पढ़ेंगे, इसके ऊपर आप फ़ख्र करेंगे और आप कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई कि मैं सारी उम्र बाकी इस पूरे साल के दिन इसी तरह ज़ाया करके आ गया, मैं हजूर पर दरूद पाक नहीं पढ़ सका। दरूद सलाम की इतनी फजीलत है, इतना सवाब है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि मुसलमान जो मेरा बंदा दरूद पाक पढ़ता है हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाती हैं और 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। तो देखिए इतनी फजीलत है अल्लाह पाक की बारगाह में दरूद सलाम की, और ये डायरेक्ट कबूल हो जाती है, काबिल कबूल है अल्लाह पाक की बारगाह में, हजूर की बारगाह में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर और मुसलमान बहन भाई के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है ऐसे मुसलमान बहन भाई तक ये वीडियो पहुँच जाए जिनको पहले इस तरह किसी ने ना समझाया हो, उनको इल्म ना हो, उनको पता ना हो, और जब उन तक ये वीडियो पहुँच गई, उन्होंने इस वीडियो को देखकर आज का दिन और आज की रात हजूर के नाम वक़फ़ कर दिया, हजूर के लिए वक़फ़ कर दिया। हजूर की रहमत के सदक़े उन्होंने दरूद सलाम आज की रात पढ़ा, और वो आज का दिन और आज की रात उनके लिए अगर ज़रिया निजात बन गई तो यकीनन ये वीडियो शेयर करने से ये वीडियो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगी। और अगर ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन गई ना, तो हम इस दुनिया में भी और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपने हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना है, छोटा पढ़ ले, बड़ा पढ़ ले, वो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, जो आपको आसान लगे। दुरूद शरीफ पढ़ें, हजूर के ऊपर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को आप लाइक भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, इस वीडियो को दूसरे मुसलमान बहन भाइयों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।